پاکستان کے مشہور ڈرامہ چینل ہم ٹی وی پر ان دنوں ایک ڈرامہ بہت مشہور ہے جس کا نام ہے جن کی شادی ان کی شادی۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ڈرامہ جنات اور انسانوں کی دنیا کے ٹکراؤ پر بیس کرتا ہے، اور ہم ٹی وی یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ کہانی کسی ریئل ایونٹ پر بیس نہیں کرتی، لہٰذا ہم اس کی سٹوری پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ فکشن کے اندر آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کی سوچوں اور تصورات کو حقیقت بنا کر دکھانا دراصل ایک آرٹ ہوتی ہے۔ پر دوسری طرف جنات جیسی مخلوق کا تصور کیونکہ مذہبی اور ایک اسلامی کنسیپٹ ہے، لہٰذا بہت سے لوگوں نے اس کہانی کو دیکھ کر مجھ سے سوال کیا کہ کیا اس ڈرامہ کے اندر دکھائی گئی کہانی کے مطابق جنات اور انسان کی محبت اور شادی واقعی پاسبل ہے؟ قرآن و حدیث میں ہمیں اس بارے میں کیا حکم ملتا ہے، اور کیا جو لوگ اس کنڈیشن سے ریئل میں گزر چکے ہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ جنات ایسا کرنا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ کیا یہ شادیاں اور تعلق جائز ہے، اور کیا اس کے بعد انسان اور جن کی اولاد بھی ہو سکتی ہے؟ آج کی اس اہم ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو ان تمام اہم سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور آپ کی ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے اس ڈرامہ سیریل کی مختصر کہانی سمجھ لیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس ڈرامہ سیریل کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک انسانوں کا خاندان اچانک سے پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی گھر میں موجود لڑکی کے آس پاس عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہونے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر سامان حرکت کرتا ہے، روشنی بند ہو جاتی ہے، آوازیں آتی ہیں، اور بعد میں کہیں جا کر کہانی کھلتی ہے کہ دراصل ایک جن اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جن کا کردار مزاحیہ اور جذباتی دونوں انداز کے اندر دکھایا گیا ہے، جبکہ کہانی کے اندر انسانی دنیا اور جنات کی دنیا کے درمیان بار بار ٹکراؤ دکھایا جاتا ہے۔ یعنی ایک فکشنل یا تصوراتی انٹرٹینمنٹ ہے جس کو ہالی ووڈ کے اندر فینٹیسی رومانس بھی کہا جاتا ہے۔ پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ قرآن پاک اس بارے میں ہماری رہنمائی کس طرح سے کرتا ہے؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر جنات کے وجود کا واضح طور پر ذکر موجود ہے کہ یہ بھی انسانوں کی طرح شعور رکھنے والی ایک الگ مخلوق ہے، جسے آگ کی لو یعنی آگ پر موجود کالے دھوئیں سے بنایا گیا، جبکہ انسان کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کے وجود کا انکار کرنا دراصل قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ جنات کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، وہ ہمارے ساتھ اسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن کسی اور ڈائمنشن میں۔ ان کا جسم، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، شادی بیاہ، سب کچھ انسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ انسانوں کی طرح جنات کا کوئی فزیکل جسم نہیں ہوتا، لیکن جنات کی ایسی نسلیں بھی ہیں جو کہ مختلف خصوصیات رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، کچھ انتہائی طاقتور جسامت رکھتے ہیں، اور کچھ انسانوں کی شکل کے اندر بھی زمین پر آ سکتے ہیں، لیکن یہ پروسیس ان کے لیے بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنی فطرت کو وقتی طور پر بدلنا پڑتا ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات اور انسان دونوں کو شعور یعنی چوائس دے کر امتحان کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ دونوں کی جسامت یعنی جنس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ اب اسی کانسیپٹ کو لے کر ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مخلوق جس کا فزیکلی جسم ہی نہیں ہے تو وہ بھلا ایک فزیکل جسم کے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہے؟ اور فرض کریں کہ اگر کوئی جن یا جنی کسی فزیکل شیپ کے اندر آ بھی جائیں تو تب بھی وہ انسان نہیں ہوتے، صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے، یعنی اصل کو بدلنا، اس چیز کو پیش کرنا جو کہ وہ اصل میں ہے ہی نہیں۔ اب اس بات کو میں ذرا آگے ڈیٹیل میں جا کر سمجھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک لائن کے اندر یہ سمجھ لیں کہ انسان اور جنات کی شادی کسی طرح سے پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اس نے دنیا کے ہر ایک جاندار کا جوڑا پیدا کیا تاکہ وہ آپس میں ہی شادیاں کریں۔ اور اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ جنات ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہم انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو جن کہا جاتا ہے، یعنی انسانی آنکھ سے چھپی ہوئی مخلوق۔ اس مخلوق کے اندر بھی اچھے اور برے یعنی کافر اور مسلمان دونوں طرح کے جن موجود ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی انسان اور جن کی شادی کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اس طرح کی کوئی مثال موجود ہے، اور نہ صحابہ کرام کے دور کی، اور نہ کوئی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اتنا ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے ساتھ بات کی، جنات کے وفد سے ملاقات کی، ان کو اسلام کی دعوت دی جو کہ انہوں نے قبول بھی کر لی، لیکن اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں کہیں پر بھی انسان اور جن کی شادی کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اور آپ سوچیں کہ یہ مسئلہ اتنا ضروری تھا کہ اگر یہ پاسبل ہوتا تو امت کی اصلاح اور ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو ضرور بیان فرماتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے پر قرآن و حدیث مکمل طور پر خاموش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور علماء کرام اس پر اپنی اپنی ذاتی رائے رکھتے ہیں، جو کہ قرآن و حدیث کی طرح ماننا مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ علماء کرام کے مطابق یہ شادیاں ہو سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ جن یا جنی انسانی وجود میں آ جائے، لیکن یہ شادی بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اگر کسی طرح سے یہ شادی ہو بھی جائے تو اس کو نبھانا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اور جن کی جسمانی ساخت بالکل مختلف ہے۔
انسان مٹی سے بنے ہیں جبکہ جنات آگ سے بنے ہیں، اور نکاح کے لیے جسمانی تعلق اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا کہ اولاد کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ جنس مختلف ہونے کی وجہ سے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دونوں کے اندر مختلف ہوتی ہے۔ اب اس چیز کو آپ بہتر طور پر ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی نسل کے دو جنس یعنی مرد اور مرد، عورت اور عورت بھی ایک دوسرے کے ساتھ مینٹلی طور پر شادی نہیں نبھا سکتے، اور پھر جنات تو ایک ٹوٹلی الگ مخلوق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شادی کے لیے میاں بیوی دونوں کی ذہنی طور پر انڈرسٹینڈنگ کتنا ضروری ہوتی ہے، ورنہ شادی نہیں چلا کرتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے نکاح کی شرائط پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام میں نکاح کے لیے جو شرطیں ضروری ہیں اس کے مطابق ایک ولی، دو گواہ، ایک انسان مرد اور عورت کی موجودگی انتہائی ضروری ہے، اور یہ سب کچھ تو جن جیسی کسی مخلوق کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جن جب نظر ہی نہیں آئے گا تو گواہ کون ہوگا، ولی کہاں پر ہوگا، مجلس نکاح کہاں پر ہوگی۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز سے دو جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر سمجھو سے مراد یہی ہے کہ دو مختلف مخلوقات کے جوڑے ممکن نہیں ہیں، اور یہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک انسان اور جانور کا جوڑا نہیں بن سکتا، انسان اور پرندے کا، انسان اور پودے کا، نہ انسان اور فرشتے کا، اسی طرح سے انسان اور جن کا جوڑا بننا بھی ناممکن ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر کبھی ایسا نکاح نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کبھی نہیں ہوا، صحابہ کے دور میں کبھی نہیں ہوا، تابعین کے دور میں کبھی نہیں ہوا، یعنی 1400 سال کی تاریخ کے اندر ایک شادی بھی ایسی ثابت نہ ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف کہانیاں ہیں جو کہ سب کانٹیننٹ کے اندر مشہور ہیں۔ مشہور عالم دین ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ نکاح کی باتیں دراصل فتنہ، دھوکہ اور نقصان دہ ہیں، اور انسانوں کے اندر ایسی باتیں مشہور کروا کر جن انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کے مطابق شادی تو دور کی بات، اس طرح کا تعلق رکھنا بھی انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب اس کا صاف طور پر مطلب یہ ہے کہ شیطانی اور کافر جنات شادی کا دھوکہ دے کر آپ کے دل و دماغ اور آپ کے جسم پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آج کی ڈیٹ میں جو مخصوص علماء کرام یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کی شادی ہو سکتی ہے لیکن نہیں کرنی چاہیے، تو وہ بیچارے مجبور ہیں، کیونکہ ان کے بزرگ اپنی کتابوں کے اندر یہی کچھ لکھ کر گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اس کو غلط کہیں گے تو اپنے فرقے کو ہی غلط کہیں گے، پھر چاہے اس کے لیے ان کو قرآنی آیات کا غلط مطلب بھی کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔ اب اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر یا پھر ریئل لائف کے اندر آپ کو ہزاروں ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ بذات خود اس بات کے گواہ ہیں کہ واقعی کوئی جن یا پھر جننی ان پر عاشق ہوئی تھی، ان کے پیچھے پڑ گئی تھی، پڑ گیا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں یا پھر کرتی ہوں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنات واقعی انسانوں سے شادیاں کر سکتے ہیں۔ اب آسان الفاظ کے اندر اس بات کا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ ممکن ہے کہ جن کسی انسان کو پسند کرے یا پھر جننی کسی مرد کو پسند کرے، اس کے قریب آئے، اس سے باتیں کرے، اس کو تنگ کرے۔ حدیث اور تجربات کے اندر اس کا اشارہ واضح طور پر موجود ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پسند کرنا اور شادی ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم یہاں پر شادی کی بات کر رہے ہیں۔ لاجیکلی طور پر آپ سپوز کریں کہ ایک نہ نظر آنے والی مخلوق جن کی الگ الگ دنیا ہے، فرض کریں اگر یہ شادی ہو بھی جاتی ہے تو شادی کے بعد نہ دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ کھانا پینا ایک جیسا ہے، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی اعلان، نہ شادی کی حقیقت یعنی نہ نادرہ کے اندر کوئی ریکارڈ، نہ آئی ڈی، نہ پاسپورٹ، نہ وراثت، نہ خوشی غمی کا ساتھ، اور نہ کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی تعلق۔ یہ کس طرح کی شادی ہے؟ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ جنات انسانی صورت کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن وہ صرف عارضی شکل ہوتی ہے، وہ مکمل انسان نہیں ہوتا، بس اپنی شکل بدل لیتا ہے، اور یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے کہ کوئی چیز انسان نہ ہو لیکن انسان دکھے تو یہ دھوکے میں آتا ہے۔ اسلام اس کو نکاح کے لیے قبول نہیں کرتا، پھر چاہے جن انسان جیسی شکل ہی کیوں نہ بنا لے، کیونکہ اس کی بنیادی تخلیق یعنی آگ کی فطرت نہیں بدلتی۔ اور جن لوگوں کو واقعی لگتا ہے کہ کوئی جن یا پھر جننی ان پر عاشق ہو کر ان سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ جنات واقعی ایسی باتیں ان انسانوں سے کرتے ہیں۔ پر یہ بات بھی غلط نہیں ہے کہ وہ جن دراصل آپ سے جھوٹ بول کر آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں یہ محبت نہیں ہوتی بلکہ انسانی جسم پر کنٹرول یا مکمل قبضہ کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ جن یا پھر جننی اگر کسی انسان کو پسند بھی کرتا ہے تو اس کے جسم پر اپنا اثر بڑھانے کے لیے یا پھر کنٹرول بڑھانے کے لیے شادی کا بہانہ کر کے اس کو دھوکہ دیتا ہے، تاکہ اس کو خوف یا پھر ذہنی کمزوری کے اندر ڈالا جا سکے، کیونکہ اس کنڈیشن کے اندر انسان کا جسم سب سے کمزور حالت کے اندر موجود ہوتا ہے، جب اس کے جسم پر کنٹرول کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ یہ جن انسان کو تنہا اور خوف زدہ کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس پر زیادہ اثر کر سکے۔ سو کمنگ ٹو دی کنکلوژن، جن لوگوں سے جنات شادی کا وعدہ کرتے ہیں وہ دراصل ان کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ایک ایسی شادی دکھا دیں جو کہ اس طرح سے چلی تو دور کی بات اس طرح کی شادی واقعی میں کبھی ہوئی بھی ہو۔ اور لاجیکلی سپیکنگ اگر ایسا واقعی ہو جاتا تو معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا، کیونکہ اس کے بعد بدکاری کا راستہ کھل جاتا۔
مثال کے طور پر ایک عورت زنا کے بعد کسی بھی جن کو اپنا خاوند بتا کر آسانی سے اس تہمت سے نکل جاتی۔ اب کسی انسان کو مینٹلی طور پر یہ محسوس ہونا کہ کوئی جن یا پھر جننی اس پر عاشق ہو چکا ہے، دراصل اس کے پیچھے بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جادو، کوئی آسیب، جناتی وسوسے، سلیپ پیرالائز کسی نشے کی وجہ سے، یا پھر کوئی نیورولوجیکل بیماری یا پھر ذہنی بیماری بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو لگتا ہے کہ کوئی چیز اس سے بات کر رہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زیادہ تر بزرگ اس طرح کی کہانیاں سناتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ عمر کے آخری حصے کے اندر نیورولوجیکلی طور پر کافی ویک ہو جاتے ہیں۔ اکثر کبھی ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو بھی جائے تو اس کو بڑھا چڑھا کر اس کی پوری کہانی بنا دیتے ہیں، جنہیں سن کر لوگ آگے مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عام طور پر اس طرح کے لوگ توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی کہانیاں جان بوجھ کر بناتے ہیں تاکہ لوگ ان کی باتوں کو سیریس لیں۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو جنات اور انسانوں کی شادی کے متعلق تمام اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔